بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم الشان سنت اپنے پاکیزہ گھر میں اس کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کروایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، زوجین کے اندر الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان وقت کافی تنگ رہتا ہے، نہ تمیزی بات کہی جا سکتی ہے، نہ مدعے کی بات کہی جا سکتی ہے۔ بس کہنا یہ ہے، آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود مرکز کی حکومت کی صورتحال کیا ہے، ریاستی حکومت کی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ موذی مرض کرونا نے ہمارے سامنے کیا نقشہ پیش کیا، نہ نوجوانوں کو بخشا، نہ بوڑھوں کو بخشا، نہ بچوں کو بخشا، نہ مردوں کو بخشا، نہ عورتوں کو بخشا۔ خدا کے خوف نام کی کوئی چیز، حقیقت میں خدا کی قسم کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سائنٹیفک آلہ لایا جائے، تھرمامیٹر لایا جائے، میں صدیق اکبر کی ایمان کی بات نہیں کہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ کرام کے ایمان کی بات نہیں کہوں گا، میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ایمان کی بات نہیں کہوں گا، میں قطب الدین بختیار کاکی کے ایمان کی بات نہیں کہوں گا، میں اولیاء اللہ، ابدال، اقطاب، غوث اور پاکیزہ فرشتوں کے ایمان کی بات نہیں کہوں گا۔ ہماری جو صورتحال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، وہ جو نماز پڑھا کرتے تھے، وہ جو داڑھی رکھا کرتے تھے، وہ بھی تو نکاح کیا کرتے تھے، وہ بھی تو ولیمہ کیا کرتے تھے، وہ بھی تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارا تلنا، ہمارا مقابلہ صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ابدال، اقطاب، غوث، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مفسرین، محدثین سے نہیں، ہماری نماز کے مقابلے میں منافقوں کی نماز کے اندر خشوع خضوع زیادہ تھا، اگرچہ کہ وہ دکھاوے کی نماز تھی۔ دو چیزیں ہیں، ایک زمزم کی بوتل ہے اور ایک شراب کی بوتل ہے۔ سمجھانے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں، سمجھانے کے لیے حدیث پڑھنا ضروری نہیں، سمجھانے کے لیے علماء کی مجلس میں بیٹھنا ضروری نہیں، سمجھانے کے لیے
اولیاء سے بیعت کرنا ضرور. عقل ہماری کہتی ہے شراب جہنم کی طرف جا رہی ہے اور زمزم جنت کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف داڑھی منڈے چہرے ہیں، ایک طرف بے نمازی مسلمان ہیں، ایک طرف سود کھانے والے ہیں، ایک طرف رشوت کھانے والے ہیں، ایک طرف چٹ فنڈ چلانے والے ہیں، اور ایک طرف مسجد کے سامنے ریڑھی لگا کر 4 پہیوں والا ٹھیلا لگا کر موز کا کاروبار کر رہا ہے، حلال کا کاروبار کر رہا ہے. سمجھانے کے لیے مولویوں کی ضرورت ہے. ایک عورت بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اپنے جسم کے عضو سے زنا کی دعوت دیتی ہے. اس کے فائل، اس کی کمر، اس کا جسم کا ہر عضو، یہ میرے باپ کے گھر سے میں نہیں بول رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا بھی زنا ہوتا ہے، دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے. زنا کے لیے ایک گندی عورت کو لاڈجنگ لے جا کر اسے مادر صاحب فرہانہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک عورت ولیمے کے اندر گندے کپڑے پہن کر آئی، بفے سسٹم میں گندے کپڑے پہن کر آئی. ایک نوجوان جب اس کو دیکھتا ہے کیا دل کے اندر زنا کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. کہے کہ نہیں صاحب ہمارے دل پاک ہے، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں. کلام پاک کا 13واں پارہ وما ابرئ، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نقل فرماتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. زلیخا کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، بے حیائی کے معاملے میں، بے شرمی کے معاملے میں، ننگے پن کے معاملے میں اور نسوانیت کے معاملے میں میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، جو جمعہ کا نمازی ہے، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جو واٹس ایپ کے اندر صبح سویرے تہجد میں اٹھنے کے بجائے اس کی انگلیاں واٹس ایپ پر جاتی ہیں، فیس بک پر جاتی ہیں، گندی تصاویر پر جاتی ہیں. وہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا آج چیٹنگ کرنے والا، لڑکیوں سے بات کرنے والا، ننگی تصویریں دیکھنے والا، کیا وہ کہہ سکتا ہے وہ مرد وہ عورت ہے؟ کوئی مائی کا لال بتائے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جب زلیخا نے برا ارادہ کیا اور بن سور کر آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کسی طریقے سے مائل ہو گیا. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن لولا الرا برہان ربی، وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کی سیکورٹی، پیغمبر کو تحفظ، پیغمبروں کو گناہوں سے بچانا، پیغمبروں کو برے ارادوں سے بچانا اللہ کا کام ہے. لولا الرا برہان ربی، ہم نے یعقوب علیہ السلام کو چھت پر دکھایا. یعقوب علیہ السلام انگلی دانتوں میں چبا کر کہہ رہے ہیں بیٹے آج ہی کے دن کے لیے تجھے پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا. ڈر گئے یوسف علیہ السلام اور خیال پاک ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ نہ کرونا سے ڈر، نہ قبر سے ڈر، نہ جنازے سے ڈر، نہ مرنے سے ڈر. اس کرونا کے آنے کے بعد زندہ لاشوں کو دیکھا نہیں دیکھا. قبرستان ٹوکن نمبروں کے ساتھ مردوں کو JCB سے کھڈا کھود کر ڈھکلا جا رہا تھا. باپ کو ڈھکلا جا رہا تھا، ماں کو ڈھکلا جا رہا تھا، بیوی کو ڈھکلا جا رہا تھا. وہ زندگی بھر جو میری لیلا لیلا کہتا تھا، میری محبوبہ کہتا تھا، میری جان من کہتا تھا، آج اس کا دیدار نہیں کر سکتا، آج اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کیا نہیں دیکھا مسلمانوں نے؟ کیا ہے مسجدوں کی صورتحال؟ 2 چہرے ہیں، ایک چہرہ داڑھی والا، ایک چہرہ داڑھی منڈا. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ ایک حلال کمانے والا، ایک حرام کمانے والا. کون جنتی ہے کون دوزخی ہے؟ ایک باپردہ عورت حضرت فاطمہ کی عصمت کی چادر سر پر ڈالی ہوئی ہے، اور ایک وہ عورت جو برقعے کو نیٹی بنا کر، میکسی بنا کر لوگوں کو زنا کی دعوت دیتی ہے. میرا تمہاری عورتوں کے بارے میں برا خیال نہیں. اللہ کے نبی سرور کونین خاتم الانبیاء سید الاولین سید الاخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت
جب بن سور کر نکلتی ہے، پاخانے کی جگہ شیطان بیٹھ کر آنے جانے والوں کو نظارے زنا دعوت دیتا ہے اور زنا کی دعوت دیتا ہے۔ کب سدھریں گے ہم؟ کب اپنی اصلاح کریں گے؟ النکاح من سنتی، مسجد کے اندر اب ہوا نکاح، ہوا نہیں ہوا؟ نکاح کے اندر بائبل پڑھا گیا، گیتا پڑھی گئی، انجیل پڑھی گئی، رامائن پڑھا گیا، وہی قرآن پڑھا گیا جو مرنے کے بعد ترانے پڑھا جاتا ہے، قبروں کے پاس پڑھا جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد شفا کے لیے سہارا لیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کا قرآن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آیت، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہاں چپلوں کے پاس کیمرہ میں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تصویر بنائے گا، جو ویڈیو گرافی کرے گا، قیامت کے دن ان تصویروں میں جان ڈالنا پڑے گا۔ ہزاروں حج لے کر، ہزاروں عمرے لے کر، پہاڑوں کی شکل میں صدقہ خیرات لے کر، کون مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ ویڈیو گرافی شادی کے اندر جائز ہے؟ اگر وہ جائز ہوتی تو یہاں کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ حرام ہے تو یہاں قرآن کیوں پڑھا گیا؟ بائبل پڑھ لیتے۔ اللہ کے کلام کا مذاق آج بھاجپا، اللہ کے کلام کا مذاق آج دوسری پارٹیاں نہیں، مسلمان مذاق کر رہا ہے۔ طریقہ پسند نہیں، چھوڑ دو۔ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ النکاح من سنتی لکھ کر بے حیا عورتوں کو کیوں لاتے ہو؟ بفے سسٹم کیوں لاتے ہو؟ کیمرہ کیوں لاتے ہو؟ ویڈیو کیوں لاتے ہو؟ جہیز کیوں لاتے ہو؟ لین دین کیوں لاتے ہو؟ لڑکی والوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ مکان کی چابی کیوں لیتے ہو؟ کار کی چابی کیوں لیتے ہو؟ کرنا ہے جاؤ چرچ میں کر لو، گردواروں میں کر لو، گھنٹا بجا کر لو، آگ کے پھیرے لے لو۔ اللہ کے قرآن کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ آج داڑھی مڈا کر اتنی ہمت جرت، آج سود کھا کر اتنی ہمت و جرت، آج حرام کھا کر نکاح کا مذاق اڑا کر۔ میں بات ختم کر رہا ہوں ایک حدیث پڑھ کر۔ معلوم جن لوگوں کو گویوں سے انسیت ہوتی ہے، رات گزر جاتی ہے گانے میں، پتہ نہیں لگتا کیسے رات گزری۔ جن لوگوں کو قوالیوں سے محبت ہوتی ہے، بازاری عورتوں کے ناچ گانے سے محبت ہوتی ہے، کیا بھئی ایک سیکنڈ میں رات گزر گئی نا؟ دینی محفلوں کے اندر بیٹھ کر ایسا تڑپتے ہیں جیسے مچھلی تڑپا کرتی ہے۔ قرآن سوٹ نہیں ہوتا، حدیث سوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں نہ ہو کفن تو اسلامی مانگو گے، جنازہ تو مسجد کا لوگے، دفتر تو مسجد کا لوگے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر کو دیکھ کر سدھرے نہیں نا، کفن کو دیکھ کر سدھرے نہیں نا، JCB کے کھڈے کے اندر ماں کو انڈلتے ہوئے دیکھ کر سدھرے نہیں نا، باپ کو ڈالتے ہوئے سدھرے نہیں نا، امیروں کو ڈالتے ہوئے دیکھ کر سدھرے نہیں نا۔ چلو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے، وہاں پر دیکھا کچھ لوگوں کو کہ قبر کھود کر مردے کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر قبر پر ڈالی اور کھڑے ہو کر رونے لگے۔ وہ نبی جو بخشا ہے، وہ نبی جو ساقی کوثر ہے، وہ نبی جو شافی محشر ہے، وہ نبی جس کا اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدھا کلمہ قیامت تک پڑھو گے بھیڑ کا بھیڑ رہے گا، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی جس پر غار حرا میں پہلی وحی آئی، وہ نبی جس کے اوپر 6666 آیتیں اتری، وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، سید القونین ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا دیا جائے گا۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کے اندر آنسو کے قطرے پڑ کر زمین بھیگ گئی۔ نبی روئے، کرونا کو دیکھ کر حرم کاری کرے مسلمان۔ نبی روئے، فجر کو تم غائب کرو، داڑیاں مڑاؤ، سوالات پیغمبروں کی سنت چھل کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالو۔ پورے شادی محلیں بک ہیں، مارچ اپریل تک ایک شادی محل خالی نہیں۔ کرونے کے بعد جو بکنگ ہوئی، اسپیڈ بکنگ، کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے؟ نبی کی کس بیٹی کا نکاح شادی محل کے اندر ہوا؟ نبی کے
کون سے ولی کا، کیا کس طرف جا رہے ہو؟ مرنا ہے ایک دن، کفن میں لپٹنا ہے ایک دن، نماز جنازہ پڑھی جانی ہے ایک دن. اسی لیے خطبہ نکاح کے اندر آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب میں نماز میں سلام پھیرتا ہوں مجھے گارنٹی نہیں کہ میں دوسرا سلام پھیروں. تمہاری بلڈنگ بچا نہیں سکتی، تمہاری تجوری بچا نہیں سکتی، تمہاری بیوی بچا نہیں سکتی، تمہاری حکومت بچا نہیں سکتی، تمہاری سلطنت بچا نہیں سکتی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسے شادیاں جن کے اندر ویڈیوگرافی، بفے سسٹم، فضول خرچی، حرام کی جو ہے دولت کی ریل پیل کی جاتی ہے، ان میں شرکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ میاں بیوی کے اندر الفت محبت پیدا فرمائے، نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں کے اندر محبت پیدا فرمائے. حاضرین محفل نکاح خوانی کی اجازت دیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. یہ کہ کھولے تو شامل جناب سلیم خان صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق جناب سید صادق پاشا صاحب کی صاحبزادی عزیزہ فضا حاجرہ صلی اللہ سے جناب سید اللہ بخش صاحب کی وکالت، ان کی سرپرستی، اور جناب سید قدیر صاحب کی وکالت جناب سید فاروق صاحب اور بابا خان صاحبان کی گواہیوں میں 24 گرام سونا بشکل زیور نقد ادائیگی کی شکل میں مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کس کا نام ہے؟ پن کا کیا پیدا نہیں.